یزید کو اچھا کہنے والے یزیدی ہی ہو سکتے ہیں، ظالم کو اچھا کہنے والا خود ظالم ہے، اور جو جس کی تعریف کرتا ہے تو وہ اسی کے ساتھ شامل ہے، جو جس کی تائید کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ تو یزید کو اچھا کہنا جو ہے یہ کسی یوں کہہ لیں کہ سخت دل گردے والے کا کام ہے، مضبوط دل گردے والے کا نہیں، سخت دل گردے والے کا کام ہے کہ یزید جیسا ظالم آدمی اور فاسق و فاجر آدمی کہ جس کے فسق و فجور پر اہل سنت کا اجماع ہے کہ وہ فاسق تھا، فاجر تھا، بلکہ جس کے بارے میں علماء کی ایک تعداد ہے جو اسے کافر کہتی ہے۔ ہم جو احناف ہیں اور جو جمہور اہل سنت ہیں وہ سکوت اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کافر کہنے سے سکوت اختیار کرتے ہیں، لیکن جس کی فسق و فجور کی یہ شدت ہو کہ جس کے ظالم اور فاسق اور فاجر اور پلید اور دین میں رخنہ اندازی کرنے والے اور اہل بیت پہ ظلم ڈھانے والوں کا ساتھ دینے کا صرف الزام نہیں بلکہ ثابت جرم ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو اس نے ظلم و ستم کیا وہ ٹھیک ہے۔ تو اب جو یہ ظلم و ستم ٹھیک کہے کہ اہل بیت کو شہید کر دیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، ان کا سر تن سے جدا کر دیا، ان کے بدن مبارک پر گھوڑے دوڑا دیے اور ان کی جو ناش مبارک ہے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور جن کے سر کو نیزے پر بلند کیا گیا، تو اگر کوئی اس کو ٹھیک کہتا ہے تو وہ تو اپنے دین ایمان کو دیکھ لے کہ اس کا کلمہ اس نے پڑھا بھی ہے یا نہیں پڑھا۔ تو لہذا یہ بڑا ایک سخت جملہ ہے کہ یزید کو یوں برحق کہا جائے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز عرض کروں گا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ یزید نے تھوڑی امام حسین کو شہید کیا، یزید تو اپنے وہاں تھا دمشق میں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو جو شہید کیا ہے وہ ابن زیاد نے کیا ہے۔ ابن زیاد کوفہ کا گورنر تھا، تو ابن زیاد نے لشکر بھیجا اور اس لشکر نے جا کے شہید کیا، تو یزید کا تو اس میں عمل دخل ہی نہیں ہے۔ اب یہ ایک عجیب وسوسہ اندازی ہے۔ بات یہ ہے کہ ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، کیا اس سارے واقعے کے بعد یزید نے ان قاتلوں کو کوئی سزا دی تھی؟ کیا ابن زیاد کو اس کے عہدے سے فارغ کر دیا تھا؟ کیا جس لشکر نے یہ شر انگیزی اور شیطانیت کی تھی کیا اس میں کسی ایک بندے کو کوئی معمولی سی بھی اس نے سزا دی تھی؟ تو جب اس نے کچھ بھی نہیں کیا تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یزید جو ہے وہ اس فعل پہ راضی نہیں تھا؟ کیا جو ملک کا حکمران ہے کیا اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ جو ظلم و ستم بھلے جتنا مرضی بڑا ہو جائے اور وہ بعد میں بس یہ بولے کہ یہ تو نے کیا کر دیا، یہ تو نے کیا کر دیا، اور اتنا کیا کہ وہ فارغ ہو جائے؟ کیا دنیا کا کوئی قانون ہے کہ جو ایسے حکمران کے بارے میں یہ کہے کہ یار دیکھو نا اس نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی؟ کیا یہ اگر اس نے یہ دو چار جملے بولے بھی تھے تو کیا یہ جملے بولنے سے کیا اس نے حق ادا کر دیا تھا؟ کیا اس نے سزائیں دی تھی ان لوگوں کو؟ جب نہیں دی تھی تو پھر کیسے کہہ سکتے کہ شریک جرم نہیں تھا؟